ایک عورت کو اللہ رب اولاد نرینہ سے نوازتا، مگر چند ماہ بعد وہ بچہ فوت ہو جاتا، لیکن وہ عورت ہر بار صبر کرتی اور اللہ کی حکمت سے راضی رہتی تھی۔ مگر اس کے صبر کا امتحان طویل ہوتا گیا اور اس طرح ایک کے بعد ایک اس عورت کے بچے فوت ہوئے۔ آخری بچے کے فوت ہونے پر اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آدھی رات کو زندہ لاش کی طرح اٹھی اور وقار کی حقیقت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے خوب روئی اور اپنا غم بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے مالک، تیرے گناہگار بندی سے کیا غلطی ہوئی کہ اس سال میں 9 مہینے خون جگر دے کر اس بچے کی تکلیف اٹھاتی ہوں، اور جب امید کا درخت پھل لاتا ہے تو صرف چند ماہ اس کی بہار دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ آئے دن میرا دل غم کے ہول کا شکار رہتا ہے کہ میرا بچہ پروان چڑھے گا بھی یا نہیں۔ اے دکھی دل کے بھید جاننے والے، مجھ پر اپنا لطف کرم عطا فرما۔ روتے روتے سے اونگاگی خواب میں ایک شگفتہ پر بہار باغ دیکھا جس میں وہ سیر کر رہی تھی کہ سونے چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل نظر آیا جس کے اوپر اس عورت کا نام لکھا ہوا تھا۔ بغات اور تجلیات کو دیکھ کر وہ خوشی سے بے ہوش ہوگی۔ محل کے اندر جا کے دیکھا تو اس میں ہر طرح کی نعمت موجود تھی۔ اس کے تمام بچے بھی اسی محل میں موجود تھے جو اسے وہاں دیکھ کے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پھر اس عورت نے ایک غیب سے آواز سنی کہ تو نے اپنے بچوں کے مرنے پر جو صبر کیا تھا یہ سب اسی کا اجر ہے۔ خوشی کی لہر سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوئی تو اس کا سارا املال جاتا رہا اور اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے عرض کیا، یا الہی، اب اگر تو نے اس سے بھی زیادہ میرا خون بہا دی تو میں راضی ہوں۔ اب اگر تو سینکڑوں سال بھی مجھے اس طرح تو مجھے کوئی غم نہیں۔ انعامات تو پر میرا صبر سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ہم دوسری مولانا رومی کی حکایت کی طرف آتے ہیں۔ ایک شخص کو وراثت میں مال کثیر کھاتا ہے۔ وہ سب کھا گیا اور خود ننگا رہ گیا۔ سچ ہے کہ میراث کا مال نہیں رہا کرتا۔ جس طرح دوسروں سے الگ ہوا اس طرح یہاں بھی جدا ہو جاتا ہے۔ میراث پانے والے کو بھی ایسے مال کی قدر نہیں ہوتی جو بے محنت اور تکلیف سے ہاتھ آ جاتا ہے۔ اے شخص، تجھے بھی جان کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے مفت بخشی ہے۔ الغرض، اس شخص کا نقد و جنس اور جائیداد سب قبضے سے نکل گئی اور وہ الوؤں کی طرح ویرانے میں رہنے لگا۔ اس نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ تو نے مجھے سر و سامان دیا تھا، وہ جاتا رہا، لہذا تو اب مجھے سر و سامان زندگی عنایت کر یا موت بھیج دے۔ اس دعا اور گڑگڑاہٹ میں اس نے دونوں ہاتھ پیٹے۔ اس زبردست کو بے محنت زر کی طلب تھی، لیکن وہ کون ہے جو خدا کی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور اس کی قبولیت میں 100 بہاریں نہ پائیں۔ اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے شہر مصر میں دولت ملے گی، تو مصر کو جا، وہاں تیرا کام بن جائے گا، خدا نے تیری گریہ آزاری کو قبول کیا۔ فلاں گاؤں میں ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی تلاش میں تجھے مصر جانا پڑے گا۔ فلاں بستی کے فلاں کوچے میں ایک خزانہ دفن ہے، تو بغداد سے ہوتا ہوا فوراً مصر کو چلا جا اور اسے حاصل کر لے۔ خوشخبری سن کر اس کی کمر ہمت جست ہو گئی اور اسی امید پر کہ فرشتے نے اسے خزانے کا بتایا ہے، وہ شخص بغداد سے منزلیں طے کرتا ہوا مصر پہنچا۔ لیکن وہاں پہنچتے پہنچتے اس کے پاس پیسہ ٹکا کچھ نہیں رہا اور ظالم پیٹ نے مجبور کیا کہ کسی سے سوال کرے۔ ہر چند شرم دامن پکڑتی تھی، مگر بھوک نے بے حواس کر ڈالا تھا۔ اپنے جی میں کہنا، بہتر ہے کہ رات کی پہر وقت چھپتا چھپاتا باہر نکلوں تاکہ اندھیرے میں بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے شرم نہ آئے۔ نعرہ لگانے والے فقیر کی طرح دور سے ستا دوں تاکہ کچھ پیسہ مل جائے۔ اسی سوچ میں باہر نکلا اور چاروں طرف چھپتا چھپاتا بچتا بچاتا ہوا پھرنے لگا۔ کبھی شرم اور اپنی قدیم عادت مانے آتی تھی اور کبھی بھوک 10 سوال بڑھانے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک پہر رات تک یہی حالت رہی کہ کبھی قدم آگے بڑھاتا اور کبھی پیچھے ہٹا لیتا اور اپنے دل سے سوال کرتا کہ اب سوال کروں یا بھوکا پیاسا سو جاؤں۔ اتفاق سے اس زمانے میں اہل شہر چوروں سے سخت پریشان اور تکلیف زدہ تھا۔ راتیں اندھیری اور کوتوال شہر چوروں کی بڑی جستجو میں تھا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت نے بھی حکم دے دیا تھا کہ جو شخص راتوں کو گشت کرتا ہوا لگاتا ہوا نظر آئے وہ میرا عزیز بھی ہو تو بھی اس کے ہاتھ کاٹ لو۔ اہل دربار نے بھی
کوتوال پر طعنہ کیا تھا کہ تمہاری کوتوالی میں چور اس قدر زیادہ ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے بھی عتاب کیا تھا کہ ان بدمعاشوں کو گرفتار کر لو، ورنہ سب کی سزا تم پر لی جائے گی، تاکہ اہل شہر اس آئے دن کی مصیبت سے بچ سکیں۔ غرض کوتوال تو غضبناک تھا ہی۔ اس شخص کو جرات میں اس طرح دبکے اور چکر لگاتے دیکھا تو پکڑ کر خوب پیٹا کہ بتا تو کون ہے۔ اس فقیر مسافر نے بے اختیار چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہا، واللہ مجھے نہ مارو، جو اصل حقیقت ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کوتوال نے ہاتھ روک کر کہا، اچھا تو بتا کہ تو اتنی رات کو باہر کیوں نکلا تھا؟ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو کہیں دور کا رہنے والا بدمعاش معلوم ہوتا ہے۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ نہ میں چور ہوں، نہ جیب کترا ہوں، نہ میں اٹھائی گرا ہوں اور نہ میں خونی ہوں۔ میں تو اس شہر میں بحیثیت مسافر کی آیا ہوں اور بغداد کا رہنے والا ہوں۔ پھر اپنے خواب کے بارے میں اور اس خزانے کے بارے میں جو اس نے اپنے خواب میں دیکھا تھا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا، اور کوتوال کو بھی اس کی بات سچ معلوم ہوئی۔ اس کے قسمیں کھانے سے سچائی کی خوشبو آئی۔ کوتوال نے کہا کہ بے شک تو نہ چور ہے، نہ راہزن ہے، بلکہ محض ایک خیال پر حرص و ندامت سے تو نے اتنا دور دراز کا سفر اختیار کیا۔ اب یہ سن لے کہ تجھے تو بغداد میں مصر کا خزانہ نظر آیا، اور میں نے اسی مصر میں کئی بار یہ خواب دیکھا ہے کہ بغداد میں ایک پوشیدہ خزانہ موجود ہے اور فلاں موضوع فلاں کوچے میں دفن ہے، اور کوچے اور مکان کا نام اسی خزانے کے نام پر ہے، بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ مکان کے فلاں حصے میں فلاں جگہ دبا ہوا ہے، اور جا کے نکال لے۔ اے عزیز، میں نے اپنے جی میں کہا کہ خزانہ تو خود میرے گھر میں ہے، مجھے وہاں جانے کی کیا محتاجی؟ میں اپنے خزانے پر بیٹھا ہوا ہوں اور محتاجی کے مارے مارا جاتا ہوں، کیونکہ اپنے خزانے سے غافل اور خود چھپا ہوا ہوں۔ مسافر فقیر نے یہ خوشخبری سنی تو بے خود ہو گیا۔ اس کا سارا ڈر جاتا رہا اور اپنے دل میں کہا، کس قدر لا نہیں کھانے پر نعمت کا ملنا موقف تھا۔ میری دکان میں تو خود آب ہوا موجود تھا۔ پھر کوتوال سے کہا، الحمدللہ، عجیب و غریب دولت تھا، یہ سب میرے وہم کا اندھا پن تھا۔ میں اپنے آپ کو مفلس سمجھتا تھا، مگر چاہے تو مجھ کو احمق کہو، عقل مند، جو کچھ میرا دل چاہتا تھا وہ میں نے یہیں پایا۔ پھر وہ مصر سے بغداد کو سجدہ رکوع کرتا اور حمد و ثنا پڑھتا ہوا واپس آیا۔ وہ سارے راستے حیران اور تعجب سے بے خود رہا کہ دیکھو ہماری طلب کا راستہ کیا تھا اور روزی ہمیں کہاں ملی۔ مجھے امیدوار کدھر کا بنایا گیا تھا اور عنایت و انعام کدھر سے عطا ہوا۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اس کان مراد نے مجھے اپنے گھر سے خوشی خوشی غلط راستے پر نکلوایا، اور میں جلدی گمراہی کی طرف دوڑتا رہا تھا اور ہر آن مقصد حقیقی سے جدا ہو رہا تھا۔ پھر اسی گمراہی کو خدا نے اپنے لطف و کرم سے ہدایت و مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری 2 حقائق رومی تھی جو ہم نے آپ سے بیان کی ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔